السلام علیکم۔ تبلیغ دین کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو معکم اینما کنتم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حدیث جبریل ہم ذکر کر رہے تھے۔ اسلام کی تعریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس میں توحید اور رسالت کے بعد آپ فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کرے۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہاں یوں سمجھ لیں نماز کے بارے میں، نماز کا فلسفہ تھوڑا سا بیان کرتے چلیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم زکوٰۃ کے مسائل، اور اس کے بعد رمضان شریف آ رہا ہے تو اس کے مسائل انشاءاللہ ہم یہ اگلے 1-1.5 ماہ میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ اسی حدیث کے تحت۔ علماء فرماتے ہیں سمیت صلاۃ صلاۃ لأنها صلۃ بین العبد و بین ربہ، نماز کو نماز یعنی صلاۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق کو قائم کر دیتی ہے۔ یعنی بندہ جب دنیا داری میں ہوتا ہے، اب حق تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت رب کی یاد میں رہے، اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہنے کا بڑا نہایت آسان طریقہ علماء نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، کھا رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں جو بھی انسان کام کر رہا ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا رہے تو وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ کاروبار کر رہا ہے تو جو اللہ نے طریقہ بتایا اس طرح کرے تو گویا کہ وہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ یاد ہے تبھی تو کر رہا ہے نا، ورنہ بے ایمانی بھی کر سکتا تھا، فراڈ بھی کر سکتا تھا۔ اگر نوکری کر رہا ہے تو خلوص کے ساتھ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے خلوص سے کام کرو، تو اللہ کی یاد ہے تبھی تو خلوص سے کام کر رہا ہے نا، ورنہ ڈنڈی بھی مار سکتا تھا، کام پہ نہیں بھی جا سکتا تھا۔ اسی طرح جو بھی انسان کام کرتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا رہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ بہرحال تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے لأنها صلۃ بین العبد و بین ربہ، کیونکہ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کو قائم کر دیتی ہے جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں اپنی بارگاہ میں بلایا، آؤ ذرا، تاکہ انسان کو رب یاد رہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بارے میں رب نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ یہ نماز کی یعنی قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات، حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات فرماتی ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور نماز کے دوران یہ اللہ کا فرمان ہے، نماز کے دوران اللہ کا فرمان یہ ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہاں سوال ہے، نمازیں سارے پڑھتے دعائیں مانگتے قبول تو کوئی نہیں ہوتی، اس کا جواب اینڈ پہ دیں گے۔ ایسا اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی رب کی طرف سے کمی نہیں ہے، کوئی رب کی طرف سے کوئی کسر نہیں ہے۔ کسر کہاں پہ ہے یہ ہم آخر میں جا کے بیان کرتے ہیں، پہلے حدیث مکمل کر لیں۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور اللہ فرماتا ہے نماز کے دوران جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بندہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے
سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، پہلی آیت پڑھتا ہے بھی الحمدللہ رب العالمین، صرف پہلی آیت پڑھی۔ رب فرشتوں میں بیٹھا کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ حمدنی عبدی، اے فرشتوں تم کیا کہتے تھے؟ اور تو یا اللہ تو انسان کو خلیفہ بنانے لگا ہے، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ یہ دیکھو حمدنی عبدی، بندہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے بھی، یعنی بندے کا نماز میں رب سے کس طرح تعلق ہو جاتا ہے یہ دیکھیں۔ بندہ صرف ابھی یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھا ہوا فرماتا ہے حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ آگے کیا ہے؟ فَإِذَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی اثنى علی عبدی، وہ دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری صفتیں بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب انسان تیسری آیت پہ پہنچتا ہے، سورہ فاتحہ کی نماز ہے، ابھی سورہ فاتحہ کی باقی تو شان بہت بڑی ہے نا، ابھی صرف سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب تیسری آیت پہ پہنچتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ تبارک و تعالی مجدنی عبدی، وہ دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہاں نماز میں مختصر یہ ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رب عرش پہ بیٹھ کے اس نمازی کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ اس آیت پہ پہنچتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ آیت إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی، کہ بندے نے یہ جو دو دعوے کر دیے ہیں نا، پہلا کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور دوسرا دعویٰ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتا ہے اب کے بعد، یعنی اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد، ہم تو سبحان اللہ نماز میں پتہ نہیں کتنی بار پڑھتے ہیں، فجر میں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، ظہر میں 12 مرتبہ پڑھتے ہیں، عصر میں 8 مرتبہ، مغرب میں 7 مرتبہ، عشاء میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ ہر تلاوت پہ کیا فرماتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی، اب کے بعد میرے بندے کے جتنے معاملات ہیں وہ میرے سپرد ہیں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، اب جو معاملہ ہے وہ میرے اور میرے بندے کا ہے، کسی اور کو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنے معاملات ہیں میرے بندے کے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے سارے مسائل کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ والی آخری آیت پڑھتا ہے پھر اللہ دوبارہ یہ ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ وہ راز ہیں، یہ وہ اسرار ہیں جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں، کسی دوسرے کو اس سے غرض نہ، اس کا کوئی تعلق ہے کسی کا اس سے، اور نہ اس کو غرض ہونی چاہیے۔ بہرحال اب وہ رہ گیا وہ سوال وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے، فاتحہ شروع کرتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اب پریکٹیکل سوال تو یہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں دعائیں تو بڑی کرتے ہیں، کوئی قبول نہیں ہوتی، کوئی ہو جاتی ہیں کوئی نہیں ہوتی، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اللہ کا فرمان یاد رکھ لیں، قرآن کے اندر اللہ نے نماز کی تعریف کیا کی ہے یاد رکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی رب نے جو تعریف کی ہے نا قرآن کے اندر وہ یہ ہے کہ بے شک نماز ہمیں روکتی ہے فحشائی بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے۔ نماز کی اللہ نے تعریف کی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شرط لگا دی ہے کہ نماز قابل عمل کون سی ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں جو نماز قبول ہوتی ہے وہ کون سی ہے۔ یوں کہہ لیں آپ
اللہ فرماتا دو شرطیں ہیں اس کی بھائی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو انسان کو برائی سے بھی روک دے اور بے حیائی سے بھی روک دے۔ اب جب اس تعریف کو ہم پڑھیں گے، اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد، اگلی بات جو قابل غور ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، اچھا پہلے بے حیائی کی اور برائی کی تعریف سن لیں۔ بے حیائی کیا ہے؟ ایک برائی ہے اور ایک بے حیائی ہے۔ الحیاء من الایمان، پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو حیا ہے، جسے ہم شرم کہہ لیتے ہیں، جسے ہم ادب کہہ لیتے ہیں، جسے ہم احترام کہہ لیتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پہلی بات جو غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں یا رکے ہوئے ہیں؟ ہم سے کوئی برائی سرزد تو نہیں ہوتی؟ حیا کی اگر بات کر لیں، کیا ہماری نظر میں حیا باقی ہے؟ کیا ہمارے کانوں میں حیا باقی ہے؟ کیا ہماری زبان میں حیا باقی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بھائی اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ نماز میں بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم 5 وقت نماز الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دیے رکھے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان نمازیں پڑھ لینے کے بعد باقی کا جو وقت ہے کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کیا ہماری نظر کسی ایسی چیز پر تو نہیں پڑ جاتی جس کو دیکھنا حرام ہے؟ کیا ہم کسی ایسی بات کو تو نہیں سن لیتے جس کو سننا حرام ہے؟ کیا ہم زبان سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں بول دیتے جس کو بولنا حرام ہے؟ کیا ہم ہاتھوں سے کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیتے جس کو کرنا حرام ہے؟ کیا ہم کسی ایسی محفل کی طرف چل کر تو نہیں چلے جاتے جس کی طرف جانا حرام ہے؟ کیا ہم کسی ایسی محفل میں تو نہیں بیٹھ جاتے جس میں بیٹھنا حرام ہے؟ کیا ہم ایسا کوئی عمل تو نہیں کرتے؟ یہ سوچنا ہے ہم سب نے۔ جس دن یاد رکھ لیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی تعریف یہ ہے کہ وہ برائی سے بھی روک دیتی ہے اور بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے۔ اب وہ نماز یاد رکھ لیں، وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کر رہا ہے، بے حیائیاں بھی کر رہا ہے، اس میں حیا بھی نہیں، اس میں ادب بھی نہیں، اس میں احترام بھی نہیں، اس میں شرم بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں اس کی نماز اللہ کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جب نماز قابل قبول ہی نہیں ہے تو جو اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ جو بندہ نماز میں مجھ سے مانگتا میں عطا کر دیتا ہوں، بھائی پہلے نماز تو صحیح کرو۔ مثلا میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ایک بیمار شخص ہے نا، وہ دوائی کھا رہا ہے لیکن اس کو آرام اس دوائی سے نہیں آ رہا، کیا مطلب ہے کہ یہ دوائی ڈاکٹر نے صحیح نہیں دی ہے۔ اگر دوائی صحیح دی ہوتی تو آرام آ جاتا۔ اب اس آیت کو سمجھ لیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہے، پھر بھی بے حیائی والے کام کر رہا ہے، تو یاد رکھ لیں وہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ نماز بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے، برائی سے بھی روک دیتی ہے۔ اب سوال ہے کہ ہوگا کیسے؟ مطلب بڑی پیچیدگی سی آ گئی ہے۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں برائیوں سے رک جاؤ، بے حیائی سے رک جاؤ، پھر نماز قابل قبول ہوگی۔ دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز خود بخود روک دے گی، روک تو نہیں رہی۔ تیسری بات، اس کا بڑا سادہ سا اہم مسئلہ یہ ہے، یاد رکھ لیں، بڑا سادہ حل ہے، بس ہم بات یہاں ختم کریں گے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی معراج ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی معراج ہے نا، ملاقات ہے رب سے۔ جس دن ہم، یاد رکھ لیں، ہم نماز کو یہ فرض سمجھ کر، ثواب سمجھ کر
عبادت سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے یار رب سے ملنے جا رہا ہوں. کیا؟ رب سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو جس دن ہمارے دل میں یہ تصور آ جائے گا، یہ نیت آ جائے گی، یقین مانیے جب آپ کو پتہ ہوگا نا میں رب سے ملنے جا رہا ہوں اور رب سے مل کے آ رہا ہوں اور 2 گھنٹے بعد پھر رب کو ملنے جانا ہے، گھنٹے بعد پھر رب سے ملنا ہے، ابھی رب سے ملا ہوں صبح اٹھ کے پھر رب سے ملنا ہے، جب ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ تصور آ جائے گا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ بے حیائی کیا، برائی کیا، انسان آٹومیٹکلی ہمارا دل جو ہے اس سے رک جائے گا. جب ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں گی کہ نماز تو پڑھی لیکن کوئی گناہ بھی نہیں کیا، بے حیائی والے کام بھی نہیں کیے، نہ اس کا سبب بنے، نہ اس کا حصہ بنے، نہ کوئی ایسا کام کیا، تو پھر میرا رب فرماتا ہے ولی عبدی ما سألا، کہ اب جو بندہ نماز پڑھے گا نا، جو یہ نیت لے گا کہ رب سے ملنے جا رہا ہوں، تو ولی عبدی ما سألا، جو بندہ میرے سے مانگے گا میں اس کو وہ عطا کر دوں گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو اس اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق پڑھنے کی اور نمازوں کے بعد برائیوں سے اور بے حیائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ بھی تو ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی تو ہو. ٹھیک ہے جی، سارے دو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 بار کل پڑھ کے میری ملت کر دیں تاکہ اشارے ثواب کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اس فاتح شریف کا ثواب، کل شریف کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب، حدیث شریف کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کل منظور فرما. ہمارے پیارے آقا سرور سربراں رحمت دو جہاں خاتم النبیین رحمت للعالمین کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما. یا اللہ آپ کے جتنے اہل بیت اطہار ہیں سب کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما. یا رب العالمین تمام صحابہ اکرام کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما. تابعین، تبع تابعین، خصوصاً سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، درجہ بدرجہ غوث کتب ابدال، جتنے اولیاء اکرام ہیں سب کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام علماء دین کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین حاضرین محفل کے جتنے احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے. یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں اس محفل پاک کا صدقہ، ان احادیث پاک کا صدقہ، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما. جتنے بے روزگار ان کو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یا اللہ سب کی مشکلات آسان، درد و جہان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.